ہوتا یہ تھا پاکستان میں اور انڈیا میں بھی کہ اس کمپنی سے لوگ نام بغیر لکھا ہوا لیتے تھے. جیسے اس میں برانڈ نیم لکھا ہوا نا کیسیو, ٹھیک ہے, ان سے وہ بولتے تھے کہ آپ, ان کا برانڈ تھا کارس, ٹھیک ہے, وہ لکھا ہوا نہیں لیتے تھے, بلینک. کیوں؟ یہ جب یہ پاکستان آتا تھا تو یہاں پرنٹ ہوتا کیسیو, یہاں لکھتے میڈ ان جاپان ₹1 میں, اور پھر اس کو میڈ ان جاپان کر کے بیچا جاتا تھا انڈیا اور پاکستان میں. جب پاکستان کے بڑے بڑے امپورٹرز جو مجھ سے زیادہ بڑے آرڈر دیتے تھے ان سب کو مصیبت آ گئی. تو 2000 میں نے ایک برانڈ نیم پہ کام شروع کیا, شینون. اسٹارٹیڈ وتھ CDR اپ ٹو پلازما ٹی وی. میں 500 پروڈکٹ 5 سال میں بنایا ہوں ماشاء اللہ. اپنے برانڈ میں, اور 23 کنٹریز میں ہمارا فٹ پرنٹ ہو گیا. جنید جمشید ہے ان کا جو برانڈ ہے, اس کو بھی UAE کے اندر لانچ کرنا, وہ بھی آپ نے ہی اس کو لانچ کیا تھا یہاں پہ. پاکستانی کوئی برانڈ آج تک ابھی زندگی میں لانچ ہی نہیں ہوا تھا. میں نے یہ گیپ ڈھونڈ لیا تھا کہ پاکستانیوں نے زندگی میں کبھی کسی پاکستانی برانڈ کو, پاکستانی چیز کو پروموٹ ہی نہیں کیا. ویکیوم تھا مارکیٹ میں کہ پاکستان میں یہ ہر سال ایک لان ایگزیبیشن کرتے تھے, صحیح ہے, اور اس لان ایگزیبیشن میں یہ کرتے تھے کہ 5 اسٹار ہوٹل بک کرتے تھے اور 3 دن لان بکتا تھا اور بہت بڑی سیل کرتے تھے. تو میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ آئی ول ڈو دا فرسٹ اسٹچ لان ایگزیبیشن ان دا ورلڈ. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد کلیم, اور میں آپ کو میمن سیریز پوڈ کاسٹ ایک نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں. دبئی یا UAE کو لینڈ آف اپرچونیٹیز بولا جاتا ہے کہ جو شخص یہاں پہ آتا ہے اس کے لیے بے انتہا اپرچونیٹیز ہیں سکسیزفل ہونے کے لیے. اور میمن سیریز پوڈ کاسٹ میں بھی ہمارا یہی مشن ہے کہ ہم ان سب لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آئیں جنہوں نے ان اپرچونیٹیز کو اویل کیا اور اپنی زندگی میں سکسیزفل ہوئے. تو آج جس شخص سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں تو وہ صرف ایک بزنس نہیں بلکہ بہت سے بزنسز کو یہاں پہ رن کر رہے ہیں, ڈفرینٹ برانڈس کو انٹروڈیوس کروا چکے ہیں یہاں پہ. ہم ان سے جانیں گے کہ ان کا جرنی یہاں پہ کیسا رہا, اور ڈیفینیٹلی ہم کوشش کریں گے کہ ان کی جرنی آپ کو انسپائر کرے اور آپ لوگ یا ہم بھی اپنی لائف میں سکسیزفل ہو سکیں. تو آپ وداؤٹ فردر ڈو ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اپنے گیسٹ کے ساتھ, مسٹر آصف جبار. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے؟ الحمد للہ خیریت کرم سے؟ ہے. بہت شکریہ ہمیں کیسا دعوت رہا؟ دینے کا, اور آپ سے سنا بہت کچھ تھا آپ کے بارے میں, آج ملنے کا شرف آپ سے ہوا, بہت خوشی ہوئی. اب مجھے تجسس ہے آپ کے بارے میں جاننے کے لیے. آصف بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو انٹرپرینوریل جرنی رہا وہ کیسا رہا, وہ کب سٹارٹ ہوا, یہ تھوڑا سا ہمارے آڈینس کے ساتھ آپ شیئر کریں پلیز. میں 94 میں پہلی دفعہ, نہیں 87 میں عمرہ کر کے واپسی میں آیا تھا نا, ابا کے ساتھ اور اماں کے ساتھ. تو بس پار دبئی تک سب کچھ تھا. جی جی جی. 98 میں جب میں شفٹ ہونے ادھر آیا تھا تب ٹریڈ سینٹر آخری چیز تھی, اور یہ جو ہارڈ راک کیفے تھا نا یہ دبئی سے بہت دور کوئی جگہ کاؤنٹ کی جاتی تھی. یہ ٹریڈ سینٹر بنا تھا 98 میں. ایسا وقت آتا تھا کہ JLT سے ادھر آنے میں 2 گھنٹہ, یعنی کہ اس دن صرف ایک ہی میٹنگ ہو سکتی تھی, صحیح ہے. اور پھر ہم نے ایسا وقت بھی دیکھا کہ پوری روڈ خالی ہوتی تھی, میں 15 منٹ میں JLT پہنچ جاتا تھا اور 15 منٹ میں JLT سے واپس ادھر آ جاتا تھا, بالکل رش ختم ہو گیا. تو دبئی جو ہے نا وہ ایک زندہ ملک ہے, ایسے اوپر ایسے نیچے, ایسے اوپر ایسے نیچے. یہ رولر کوسٹر ہے, اور رولر کوسٹر میں مزے بڑے ہوتے ہیں بٹ احتیاط ضروری ہے. اور دل کے جو پیشنٹ ہے نا اس کے لیے باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں کمزور دل والوں کا بیٹھنا منع ہے. تو یہ ہے دبئی کا بہترین انٹروڈکشن جو میں بتاؤں. اچھا جی, میں تو آپ کو جو جرنی تھا وہ ایکچولی سٹارٹ ہوا 1998 میں. 98 میں تو میں اس خواب کو پورا کرنے آ گیا, آ گئے. مگر پہلا جو خواب دیکھا تھا وہ 87 میں دیکھا تھا, جب چھوٹا سا تھا, میں 11-12 سال کا تھا. تب میں نے بولا تھا کہ یار دبئی آؤں گا میں کاروبار کرنے, کیونکہ میرے نانا جو ہیں وہ 1963 میں دبئی آئے تھے. میں 74 میں دنیا میں آیا ہوں. پاکستان سے پڑھائی شروع کی میں نے. پھر پاکستان میں ایک جگہ ہے میڈیٹ روڈ, اس میں 2x2 کی دکانیں ہوتی ہیں, وہاں سے میں نے اپنا بزنس کیریئر سٹارٹ کیا. اور پاکستان میں 17 سال کی عمر میں میں نے کیلکولیٹرز کا بزنس سٹارٹ کیا جو فیملی کا تھا, بٹ میں نے اپنی خود کی کمپنی کھولی تھی.
اور ہانگ کانگ سے امپورٹ شروع کی. پھر میری شروع کی ٹریننگ کرائی جیپنیز برانڈ کیسیو سٹیزن، وہ بھی جیپنیز تھے. اور ہانگ کانگ میں ایک برانڈ تھا کارس، جو وہاں کی پبلک لسٹڈ کمپنی تھی، تو ان سے میں نے الیکٹرانکس امپورٹ اور پھر اس کو ڈسٹریبیوشن سیکھا. تو میں کراچی سے لے کے سوات منگورا تک میرے کلائنٹ بیس تھے، جو 17 سے لے کے 22 سال کی عمر تک پاکستان میں کرتا رہا. یہ جاپنیز لوگوں سے ٹریننگ لیتا رہا، پاکستان میں بزنس کرتا رہا، بڑے اچھے وقت چل رہا تھا. بٹ وین آئی ریچ ایٹ دا ایج آف 23، اچھا میں دبئی آن اینڈ آف آتا رہتا تھا، ہانگ کانگ ٹریول کرتا تھا. تب دنیا کو دیکھوں اور جب میں بیک ہوم جاؤں تو مجھے لگتا تھا کہ میرے لیے ادھر اسپیس نہیں ہے، مجھے کھل کے کام کرنا ہے آزادی کے ساتھ. بس مجھے پاکستان میں ہر جگہ سرخ فیتے اور کھل کے کام نہ کرنے کا، اور پھر مجھے بالکل اسٹریٹ کام کرنے کی بڑا شوق تھا کہ میں امپورٹ کروں تو میری ہر چیز کلیئر ہو. جیسے میں دبئی میں دیکھتا تھا کہ ایک آدمی کنٹینر منگا رہا ہے 10-20 کنٹینر، ہم پاکستان میں ایک کنٹینر منگائے اس کے لیے کلیئرنگ یہ وہ. آپ کو معلوم ہے پاکستان میں مطلب ادھر کے حالات میں ان کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، سب کو معلوم ہے. تو مجھے سیدھے راستے کی تلاش تھی، اور ہوا یہی میرے ساتھ کہ 98 مارچ میں میرے والد کا انتقال ہوا. اور میں کسٹم میں گیا، میں نے کہا انکل، ادھر ایک صاحب بیٹھے تھے، اس وقت چھوٹا تھا. میں نے انکل میں نے یہ امپورٹ کرنا ہے، یہ دبئی کی میری انوائس ہے، بس آپ مجھے پوری ڈیوٹی لے لیں، مجھے تھوڑے سے پیسے بچ جائیں. بٹ میں سیدھا چلنا چاہتا. میں نے بولا اس ملک میں مشکل ہے، یہاں تم سیدھے نہیں چل سکتے، یو ہیو ٹو پے. تو میں جب باہر نکلا تو میں نے کہا یا اللہ، کیا میں سیدھا چلنا چاہ کے بھی نہیں چل سکتا؟ اور میری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دعا سنی، اور مئی میں جب پاکستان نے پہلا اٹیمپٹ کیا تھا، جی ہماری کرنسی 42 سے اوور نائٹ 70 پہ پہنچی. جتنا کمایا تھا سب زیرو ہو گیا پیسہ، اور میں ویسے ہی خوش نہیں. تو بس میں نے اللہ کا نام لیا اور دبئی آ گیا، اور یہ سوچ کے آیا کہ اب بس اب واپس نہیں جانا. جب دبئی آیا تو پیپسی پینے جائیں تو اٹکتی تھی، کیونکہ وہ وہاں پہ 5 روپے کی تھی، یہاں اس وقت مجھے پڑتی تھی وہ 42 کی. تو 42 روپے کا تھا، نہیں سوری، اس وقت شاید 24 روپے کا تھا. تو 24 کی اور 5 کی، تو بڑا دبئی بڑا خوبصورت ہے. بٹ جب آپ آتے ہیں نا تو پیپسی پینے کے وقت بھی سوچنا پڑے گا، اور جس نے سوچا نہیں اس کے لیے دبئی صحیح جگہ نہیں ہے. کیونکہ دبئی وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو 2 درہم سے ناشتہ، 200 درہم کا ناشتہ اور 2000 کا ناشتہ بھی مل سکتا ہے. یہ تو آپ میں ہے کہ آپ کیسے چلتے ہیں. اگر ادھر میں نے دوسروں کو دیکھا، اپنی جیب کو اور اپنے حالات کو نہیں دیکھا، تو میں دبئی میں نہیں ٹک سکتا. صحیح. یہ دبئی کی کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھا دی تھی کہ بیٹا دوسروں کو دیکھ کے آپ نے نہیں چلنا. تو ایک ایک روپے کی سیونگ بہت ضروری ہے. دا منی یو سیو، دا منی یو ارن. بٹ ایمبیشنس بڑے ہونے چاہیے، بٹ اپنی جیب کو آپ کو بڑے احتیاط سے کھولیں گے. دبئی آپ کو موقع دیتا ہے کہ تجھے جو کرنا ہے کر. دبئی وہ جگہ ہے جہاں سیدھے چلنے والے کے لیے اور محنت کرنے والے کے لیے جگہ ہی جگہ ہے. ہوں 2 نمبری کرنے کے لیے بھی ہے، بٹ 2 نمبری کے اینڈ بہت خراب ہے، کیونکہ یہاں سسٹم 2 نمبر نہیں ہے. اس سسٹم میں جو 2 نمبری کرے گا نا، وہ تھوڑے دنوں تو خوش رہے گا، بٹ یہ سسٹم اس کو باہر پھینک دیتا ہے. ہوں اور یہ میں پچھلے 30 سال کے اندر آپ کو ایک نہیں ہزاروں نام دکھاؤں گا جو ایسے اوپر گئے اور باہر گئے، ایسے اوپر گئے اور باہر گئے. کیوں؟ کیونکہ یہ سسٹم اسٹریٹ بنا ہوا ہے، اس میں اسٹریٹ ہی چلنا ہے آپ نے. ہوں تو یہ دبئی کی خوبی ہے. تو پھر میں نے یہاں پہ آ کے کیلکولیٹرس کا کام شروع کیا. پھر ایک برانڈ شنون کر کے خود بنایا، اس میں نے اچھا، 5. اس سے پہلے آپ اس میں جائیں، یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے پروفیشنلی یا بزنس کے لیے جو پہلا سفر کیا انٹرنیشنل، وہ کس ایج میں کیا؟ میں نے 17 سال کی عمر 17 میں سال کا. ہانگ تو کانگ گیا تھا. تو والدین نے یہ نہیں کہا کہ تم چھوٹے ہو، ابھی نہیں، تمہاری عمر نہیں ہے؟ وہ ہوا یہ تھا کہ ہم ہیں میمن فیملی سے نا، اور میرا جو ننیال ہے ان کا نام پردیسی، تو پردیسی ہوتے ہی پردیس میں رہنے والے.
صحیح ہے. تو ہمارے یہاں تو بولا جاتا ہے یہ بچہ کام کا اسی وقت جب پردیس جائے گا ہاں. باہر نکالے گا پاؤں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے اپنے بچوں کے اوپر اتنا اعتماد کرنا کہ وہ ان کو انٹرنیشنل سفر کے لیے اجازت دے دیں یا اتنا ان پہ اعتماد رکھیں کہ جو بھی کرنے جائیں گے تو وہ ٹھیک رہے گا؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ جس نے ٹریولنگ نہیں کی, بزنس میں آنے سے پہلے ٹریولنگ ہو جانی چاہیے. اس کی وجہ ہی آپ کا ایکسپوجر ہی نہیں ہوگا, آپ نے دنیا ہی نہیں دیکھی ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کال اگر آپ پڑھیں گے بھائی کہ بندے کو شادی کراؤ, اس کو پہلے دنیا دکھاؤ, پھر کاروبار کراؤ. ہمارے یہاں پہ بولتے ہیں پہلے کاروبار کرو, ریورس چل رہا ہے. آپ کیسے کاروبار کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ لوگوں سے انٹریکٹ نہیں کیا ہو, آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہو. تو بہرحال اس طرح یہی میرا 17 سال میں پوچھنے پہلی میں نے ڈیل کر لی تھی. سفر تو اس سے پہلے میٹرک کیا تھا, تو 1 مہینے ہانگ کانگ اتفاق سے ماموں جا رہے تھے تو بولا چلو ساتھ چلو. تو میں 1 مہینہ ان کے ساتھ ہانگ کانگ میں دیکھتا تھا وہ کیسے کاروبار کرتے ہیں. میں ان کو دیکھتا رہتا تھا, وہ کنٹینر پہ کنٹینر بک کرتے تھے. تو جب ہی میں نے یار ایک آئٹم کا 10 کنٹینر, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان میں اتنی ہماری چھوٹی مارکیٹ ہے. مگر اگر آپ دیکھ لیجیے تو دبئی تو چننا ہے پاکستان کے آگے. بٹ یہ 100 کنٹینر کیوں؟ کیونکہ یہ ملک اوپن ہے نا, مال منگاؤ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, پوری دنیا کو یہاں سے بھیجو. اسی نے مجھے تو شوق پیدا کیا تھا کہ میں دبئی جاؤں. اب میں ایکسپوجر مل رہا آپ کو. جب ہانگ کانگ والی کمپنی میں گیا تو انہوں نے بھائی تم کتنے پیس لو گے؟ تو میں نے کہا یار میں $10,000 کا مال بک کراؤں گا. تو اس نے بولا اچھا بس $10,000. اس کے لیے میری کوئی ویلیو نہیں تھی. میرے لیے وہ میری کل جائیداد تھی سمجھے. اس وقت 2000 جب میں پہلی بار 1996 میں 7 میں ہانگ کانگ گیا تھا, تب وہ میرے لیے تو ٹوٹل میری وہ تھی نا سمپتی جس کو کہتے ہیں. تو میرے لیے تو میں نے کہا یار میں اس سے اتنا مال لے رہا ہوں, یہ اور وہ سمجھ ہی کچھ ہاں میرے لیے بہت تھا. بہرحال جب میں 98 میں دبئی آیا اور دبئی سے پھر جب میں نے بڑی شپ میں بیٹھ کے دوبارہ آرڈر کرنے گیا اس کمپنی میں, تو میں سے بولتی کتنا آرڈر ہے تمہارا؟ تو میں نے کہا کوانٹٹی تمہاری, پرائس میرا ہوگا. بولے کیا مطلب؟ میں نے تم بتاؤ کتنی کوانٹٹی دینی چاہتے. اس وقت میں نے 10,000 کر دیا تھا. اس نے ڈرتے ڈرتے مجھے 20,000 25,000 بولا تھا, اور میں نے ان کو اسی وقت سال بھر کا جو بزنس کنفرمیشن دی تھی, وہ 6 ہائی کیو کنٹینر جو کہ آلموسٹ $500,000 بن جاتا ہے. ماشاء اللہ. تو اس نے بولا یار یہ تو تم بہت زیادہ مان رہے. میری کنڈیشن ہے اب میں ایکسکلوزیو ایجنٹ ہوں گا دبئی کا, جی سی سی کا اور پاکستان کا. صحیح. اچھا میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا, جب میں اس کمپنی میں پہلی بار گیا تو ہوتا یہ تھا پاکستان میں اور انڈیا میں بھی کہ اس کمپنی سے لوگ نام بغیر لکھا ہوا لیتے تھے. جیسے اس میں برانڈ نیم لکھا ہوا نا کیسیو, ٹھیک ہے. ان سے وہ بولتے تھے کہ آپ ان کا برانڈ تھا کارس, ٹھیک ہے. وہ لکھا ہوا نہیں لیتے تھے بلینک. کیوں؟ کیونکہ جب یہ پاکستان آتا تھا تو یہاں پرنٹ ہوتا کیسیو, یہاں لکھتے میڈ ان جاپان $1 میں, اور پھر اس کو میڈ ان جاپان کر کے بیچا جاتا تھا انڈیا اور پاکستان میں. اچھا میں جب گیا نا اس کے پاس تو یہ کام تو ہوتا تھا. میں نے بولا کہ میں تم سے جب 17 سال کا تھا, جب بھی پہلا آرڈر جب میں نے اس کو دیا نا, میں نے کہا بھائی میری ایک شرط ہے. $10,000 میں بھی شرط دے دی تھی. بولا کیا؟ میں نے نہ میں نام بغیر کے لوں گا, نہ آج کے بعد تم بغیر کسی کو نام کے دو گی. وہ بڑی خوش ہوئی کہ یار میرا برانڈ کوئی لے رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو میں نے کہا ہاں مگر ایک شرط ہے, آپ نے ایک بھی پیس کسی کو نہیں دینا. اچھا پاکستان کے بڑے بڑے امپورٹرز جو مجھ سے زیادہ بڑے آرڈر دیتے تھے, ان سب کو مصیبت آ گئی. میں نے کہا بھائی $1 میں یہ لکھواتا ہوں, میں تو ہول سیل میں بیچتا ہوں. ہول سیلر کو تو چوری کرنی ہی نہیں نا, اس نے تو سیدھا سیدھا ہول سیل میں مال بیچ دینا ہے. چوری ہوتی تھی ریٹیل میں کہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا تھا. تو میں کہتا تھا یہ کیسا گناہ ہے جس کا کوئی مجھے مزے بھی نہیں آ رہے, اور میں ایویں بلا وجہ کا گناہ کر رہے ہیں. اور میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو, پورا کراچی جو ہے یہی کرتا تھا, تھپے مار مار کے میڈ ان جاپان میڈ ان جاپان. میں تو یہ کام نہیں کروں گا. تو وہاں اس کمپنی نے مجھے مال دینا شروع کیا, مگر تھوڑے دنوں بعد مارکیٹ والوں نے جو بڑے امپورٹر تھے انہوں نے میرا راستہ روک دیا. اس کمپنی کو بولا کہ بھائی یہ 10,000 مال منگا کے ہمارے لیے پرابلم ہے, تو انہوں نے میری مال روک دیا. پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ 2-3 سال بعد جب میرے حالات
چینج ہوئے اور میں دبئی موو ہوا تو میرے پاس بڑی مارکیٹ آ گئی. تو میں ادھر گیا, میں نے کہا بھائی اب میں آرڈر دوں گا نا اتنا بڑا تو تم ان کو اب مال نہیں دو گے. اور اس طرح میں پھر 98 سے لے کے 2008 تک 10 سال میں ان کا ایکسکلوزیو ایجنٹ رہا, پورے جی سی سی کا اور پاکستان کا. ماشاء اللہ. اور اس طرح جو ہے وہ رسپیکٹ بہت ملی اس کمپنی سے. پھر میں نے ان کے کیلکولیٹرس افریقہ میں, ایون کارفور میں ہسٹری تھی. کارفور جب کانٹیننٹل ہوتا تھا سپر مارکیٹ, جی تو یہ لوگ جب بیک ٹو اسکول چلتا تھا تو سوائے کیشیو کے کسی کا آئٹم نہیں رکھتے تھے. میں واحد بندہ ہوں جس نے اندر جا کے کارس کو بھی ایڈ کرایا. تو سپر مارکیٹ کی شیلف پہ آ گیا. میں نے اگر دبئی کی کسی سپر مارکیٹ میں کوئی پروڈکٹ آ جائے تو اٹس مین کہ آن دا ونڈو آف ورلڈ, ایگزیکٹلی پوری دنیا کی ونڈو میں آ چکی ہے وہ پروڈکٹ اس صحیح. کی. تو میں نے اس کو بولا تھا کہ میں کارفور میں تمہارا مال لگا رہا ہوں, مجھے اسپیشل پرائز چاہیے. تو انہوں نے مجھے اسپیشل پرائسز دیے. تو اس طرح بزنس بڑھتا رہا. پھر 2000 میں میں نے بولا یار صرف کیلکولیٹر سے تو کام نہیں چلے گا, بڑھنا ہے آگے. تو میرے جو اس وقت کے سی او تھے انہوں نے مجھے بولا یار میری خواہش ہے کہ ہمارے برانڈ میں, وہ کیمرہ بناتے تھے صرف اسٹل کیمراز, فیکٹری تھی ان کی, اور برانڈ تھا شینون. انہوں نے یار میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس ساری پروڈکٹ ہوں. تو 2000 میں نے ایک برانڈ نیم پہ کام شروع کیا, شینون. اسٹارٹیڈ وتھ سی ڈی آر اپ ٹو پلازما ٹی وی. میں 500 پروڈکٹ 5 سال میں بنایا ہوں ماشاء اللہ. اپنے برانڈ میں, اور 23 کنٹریز میں ہمارا فٹ پرنٹ ہو گیا. پاکستان میں ہمارے 5 شو روم کھل گئے تھے, اور یہاں سے میں نے ڈسٹریبیوٹر جو اسائن کیے تھے تو اس میں ہمارے پاس 5 کیٹیگریز تھیں. ایک پرسنل گرومنگ, کچن اپلائنسز, ہوم اپلائنسز, آڈیو ویڈیو, کار آڈیو ویڈیو. یہ 5 کیٹیگریز میں ہمارے پاس 500 پروڈکٹس تھے. جیسے ابھی آپ دیکھتے ہوں گے نکائی, جپاس, ایگزیکٹلی سوناچی, بہت سے برانڈز آ چکے ہیں یہ اب جو تو. ہاں برانڈ آپ دیکھتے ہیں اکثر مارکیٹ میں, یہ میرے ڈائریکٹ کمپٹیشن میں تھے. میں ان کے ساتھ ساتھ کرتا رہا. 2005 میں میرے گروپ سی او نے مجھے کہا کہ آپ بہت اچھی پرفارمنس دکھا رہے ہیں, بٹ دبئی میں اس وقت صحیح ٹائم جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا آیا ہوا ہے. تو میں ایز اے سی او جس کمپنی کو دیکھتے تھے, انہوں نے کہ آپ جو ہے ریئل اسٹیٹ والے سیگمنٹ میں ہمارے چلے جائیں, کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ جائے گا گروتھ لے کے آئے گا. تو میں وہاں گیا, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 2005 میں نومبر میں نے ان کو جوائن کیا. اور 2008 کے جب کرائسس آئے تو اس وقت جو میری فائنل ڈیل تھی وہ راس الخیمہ گورنمنٹ کے ساتھ تھی, جس کا پروجیکٹ سائز تھا 22 بلین درہم. 1.8 بلین درہم کی زمین ہم نے دانا آئلینڈ میں لی تھی, اور اس کا ٹوکن بھی دے دیا تھا. دیٹ واز دا بگیسٹ پروجیکٹ سپوز ٹو کم ان راس الخیمہ ایز اے گروپ. میرے گروپ کا سب سے بڑا پروجیکٹ تھا. اور ان زمانے میں جو پروجیکٹ ہم لے کے آ رہے تھے سیلیبریٹی آئلینڈ, اس کے اس طرف شاہ رخ خان بولیورڈ تھا اور اس طرف سیلیبریٹی آئلینڈ تھا. ہم 56 بلڈنگز بنا رہے تھے, 56 برانڈ نیمز کے ساتھ, جس میں امیتابھ بچن, سری دیوی, بہت بڑے بڑے مطلب ٹینس پلیئر, کرکٹ پلیئر, فٹ بال پلیئر, بالی ووڈ, ہالی ووڈ, ان سارے بڑے ناموں کے اوپر ہمارا کانسیپٹ تھا جو ہم نے اپروو کرایا تھا وہاں پہ گورنمنٹ سے. ٹھیک. اچھا, میری خوش نصیبی یہ رہی کہ جب میں نے ریئل اسٹیٹ میں انٹر ہوا, اسی زمانے میں اجمان کا سب سے پہلا پروجیکٹ آیا جو ایمریٹ سٹی میں تھا. تو سب سے پہلے سیلز میں نے اس ٹاور کی جو اجمان میں تھی ایمریٹس روڈ پہ. اس کے بعد میرے سامنے ہی مرینا بلو آیا جو کہ ابوظہبی کے اندر سب سے پہلا پروجیکٹ تھا. جی اس میں بھی الحمدللہ ہم نے بہت زبردست سیلز کی. اس کے بعد اجمان, دبئی اور راس الخیمہ, راس الخیمہ, اجمان, دبئی اور ابوظہبی, 4 جگہوں پہ ریئل اسٹیٹ کا کام چلتا تھا. اور الحمدللہ 3 جگہوں پہ میں نے انیشیٹو لیا ہے. مارکیٹ میں سب نے انیشیٹو علاقوں میں نہیں لیا تھا, ہم نے لیا, اور پھر الحمدللہ ہم نے ہر جگہ کام کیا. پھر 2008 میں جو ڈیزاسٹر آیا جو کہ تھا تو امریکہ میں ببل وہاں برسٹ ہوا تھا, سب پرائم جو ہوا تھا, بٹ اس کے آفٹر شاکس ادھر بھی آئے اور ادھر مارکیٹ بیٹھ گئی. تو میں سوچتا رہا کیوں بیٹھی مارکیٹ, اور ایسی بیٹھی
ایسی بیٹھی کہ بہت سارے اپنے دوستوں یاروں ساتھیوں کی جن کے ساتھ ڈیلی شام میں ہم انجوائے کر رہے ہوتے تھے، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان کو دبئی چھوڑنا پڑ گیا. بہت سارے اندر ہو گئے. مطلب ایک بدترین وقت میری زندگی کا، یوں کہہ لیں کہ دوست نہ رہا. ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا مشکلات پیدا کر رہا تھا. 2008 کے نومبر میں اخبار میں نے پڑھا کہ ایک پاکستانی کانٹریکٹر نے الیکٹرک سو سے اپنی گردن کاٹ دی. اب یہ اتنا کروشل وقت تھا میری لائف میں کہ کروں کیا. اور میرے پاس لسٹ تھی کہ جس میں اتنے ڈیولپروں کے میں نے نام لکھے ہوئے تھے، یہ سارے کرائسس میں آنے والے. میں نے ایک خودکشی ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو یہ لائن لگ جائے. تب ہم نے شارجہ مرکز ہے شارجہ میں، جی جی وہاں پہ ایک ضیاء صاحب ہوتے تھے، ان سے کانٹیکٹ کیا. میں نے کہا یار اس طرح خودکشیاں. بولا آپ ایک کام کریں کہ اللہ ہی ہے جو انسانوں کو سکون دے سکتا، اللہ کی یاد. اور تو 2009 میں 8 میں نومبر میں ہم نے تمام ریئل اسٹیٹ والوں کو جمع کیا ایک جگہ، اور ادھر ہم نے ان سے اللہ کی بات کی اور ہمت دلائی کہ کیونکہ آپ سوچ نہیں سکتے جو آدمی 200-250 ملین پہ تھا وہ 200-250 ملین مائنس ہو چکا تھا. یہ بولنا آسان ہے، منہ سے بولنا 200-250 ملین، 100 ملین، 50. میں نے یہ وقت دیکھا ہے. میرا ایک جاننے والا تھا جس کی 45 بلین کے پروجیکٹ تھے، وہ آج ایک کیٹرنگ چلا رہا ہے. میرا ایک دوست، میں نے مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ایسے ایسے لوگوں کو تخت سے تختے پہ آتے ہوئے دیکھا ہے جن میں بتا ہی نہیں سکتا. وہ جو جس یونیورسٹی میں ہم نے سیکھا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو ڈیفینیٹلی اس کا افیکٹ ہم پہ بھی ہوا. میری بھی لائف پوری چینج ہو گئی. کاروبار ہی نہیں رہا، زیرو ہو گیا، مائنس ہو گیا. اور پھر میرا بھی تعلق، جب ان کو میں دین کے لیے دعوت دے رہا تو میرا خود کا دین سے تعلق ہوا. تو ایک سال میں دین میں رہا، تبلیغ میں گھومتا رہا، پھرتا رہا. جنید جمشید سے ملاقات ہوئی. اللہ پہ ایمان اور یقین سنتے تھے نا بننا اس وقت شروع ہوا صحیح. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت پاورفل ہے. جب ایک غریب لڑکے کو کراچی سے اٹھا کے دبئی، اور پھر دبئی میں اس کو پیسہ دے سکتے ہیں، اور اگر وہ چلا جائے جو اس کی مرضی سے ہوتا ہے تو بالکل اللہ واپس دے بھی دے کے سکتا ہے. تو میں نے ہمت نہیں ہاری. حالانکہ جو نمبر تھے وہ ہمت ہارنے والے نہیں تھے، بھاگنے والے تھے. بٹ میرا آج بھی الحمدللہ وہی نمبر ہے. ماشاء اللہ. بہت فیس کیے پرابلمس، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ. تو میں نے ٹرائی کیا کہ میں سارٹ آؤٹ کروں. تو میں اس وقت ایک بندے سے ملا، اس نے ایک نیا طریقہ نکالا، سواپنگ. دبئی میں پہلی بار سواپنگ سواپنگ. آتا ہے. میں اجمان میں تیرا پلاٹ فلیٹ نہیں بن رہا تو وہ دے کاغذ ہمیں، ہم تجھے دبئی کے اندر یہ بلڈنگ میں مال دیتے تو یہاں پہ بن گیا. تو ہم نے کیا کہ اس وقت مرینا پیناکل ایک بلڈنگ ٹائیگرز کی تھی. صحیح. اچھا، میں نے بہت سارے لوگوں کو جو پراپرٹی اپنے پروجیکٹ میں بیچی ہوئی تھی، تو ہم نے ان کو بولا کہ آئیں ہم آپ کو یہ مرینا پیناکل دیتے، یہ ٹھیک ہے. ریڈی ہو جائے گی اگلے سال. تو آپ نے جو ہمیں پیسے دیے نا، آپ باقی پیسے اس کو دیں، آپ کو اپارٹمنٹ دے دے گا. ہم نے ان سے ڈیل کرا دی. اور وہ لوگ جن کے پاس ریئل پیسے تھے، کیونکہ اس وقت بھی بہت سارے لوگ، اسپیشلی ہمارے لوگ، جیب میں 10% ہے اور وہ جوا کھیلنے جاتے تھے. یعنی کہ وہ فلپر تھے، ان کے پاس پورے پیسے نہیں تھے. اور اب کیسے پتہ چلے کہ آپ فلپر ہیں یا آپ کے پاس پورے پیسے ہیں؟ یہ تو اس وقت حالات نے بتایا نا ہمیں. تو میں اپنے ہر کسٹمر کو کال کرتا تھا، آ جاؤ بھائی مسئلہ حل کراؤ. تو اس میں 25% لوگ ایسے تھے جن کے پاس پیسے تھے، 75% کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، وہ اپیئر ہی نہیں ہوئے. اور جن 25-30% لوگوں نے اپیئر کیا، میں نے ان کو سواپ کرا دیا. اس میں الحمدللہ ان لوگوں کے پیسے جو ڈوبنے والے تھے وہ بچ گئے، ان کے پاس پراپرٹی مل گئی، اور وہ آج بھی کرایہ کھا رہے ہیں مزے سے. اور وہ لوگ جو فلپرز تھے ان کے پیسے ضائع ہو گئے. اور وہ بولتے تم نے بلڈنگ نہیں بنائی. ارے بھائی وہ بلڈنگ نہیں بنی، تمہیں اس سے بہتر بلڈنگ کے اندر فلیٹ مل رہا تھا، تم کو تو لینا تھا نا. ایگزیکٹلی. تم اپنے پیسے بچاتے. یہ ضد کہاں سے کہ نہیں میں اسی بلڈنگ میں اپارٹمنٹ لوں گا جو تم نہیں بنا رہے. تو اس وقت مجھے یہ سارا کچھ بہت سیکھنے کو ملا. اتنا سیکھا کہ کیوں ہوا ہمارے ساتھ یہ سب. پھر میں نے پہلی بار ریسرچ کو بہت اہمیت دی.
ایک سال میں کاروبار بالکل ختم, زیرو, زیرو بولے تو زیرو, اور بس اللہ تبلیغ میں لگے ہوئے یا سوچ رہے کیا کرنا ہے. تو میں نے ایک سال پورے دبئی میں ریسرچ کی سر. میں گیپ ڈھونڈنا شروع کیا, گیپ کس چیز کا. صحیح. پھر مجھے یہاں پہ جو گیپ نظر آئے تو اس میں نے پھر ایک اور ارادہ کیا کہ بھیا کبھی بھی سارے انڈے ایک باسکٹ میں نہیں رکھنے, اور ریئل اسٹیٹ جو ہے نا اس کو مین بزنس بنانا ہے کہ سائیڈ بزنس, یہ پہلے آئیڈینٹیفائی ہونا چاہیے. اچھا. ان دونوں کا طریقہ ہے بزنس الگ ہے.